الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ وصحابہ اجمعین وعباد اللہ الصالحین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسرنا القرآن نام کی اس تفسیر کا لیسن نمبر 2.4 ہے، یعنی دوسرے سورہ کا چوتھا سبق۔ اس کا تھیم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 2۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے: سب سے پہلے لفظی ترجمہ، مختصر عربی قواعد دیکھیں گے، اس کے بعد تفسیر، آخر میں اہم نکات، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک کا روٹ ورڈ ہے ذال، لام، کاف سے اشارہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جو چیز دور ہے، ڈسٹنٹ ہے، اس کو مینشن کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، خواہ وہ چیز بلحاظ مکان بعید ہو یا بلحاظ مرتبہ و مقام بلند و بالا ہو، یعنی ڈسٹینس وائز اگر وہ فاصلے پر ہو یا اس کا مرتبہ و مقام بلند ہو، ایسے دو سچویشنز میں بھی لفظ ذالک کا استعمال ہوتا ہے۔ انگلش میں کہیں گے دیٹ۔ الکتاب، نیکسٹ ورڈ دیکھیں، ال اور کتاب کا کمبینیشن ہے۔ ال یعنی دا، کتاب یعنی کتابن یعنی بک، کمبائن کرتے ہیں تو پڑھیں گے دا بک۔ کتابن کو فوکس کرتے ہیں، کتابن کا روٹ ورڈ ہے کاف تا با سے، لفظی معنی ہے کتاب، ایسے اوراق کا مجموعہ کتاب کہلاتا ہے جن پر کچھ لکھا ہوا ہو۔ نیکسٹ لائن لا، روٹ ورڈ ہے لام اور الف، لفظی معنی نہیں، انگلش میں کہیں گے نو۔ لاسٹ لائن دیکھیں رویبہ، اس کا روٹ ورڈ ہے روا یا با سے شک و شبہ، شک، شبہ، بدگمانی اور عدم اعتماد، اس کے معنی ہیں انگلش میں کہیں گے ڈاؤٹ۔ فی ہی، یہ کمبینیشن ہے فی اور ہی کا۔ فی یعنی ان میں، ہی یعنی اٹ، اس اردو میں کہیں گے۔ فی ہی کو کمبائن پڑھیں گے تو اس کے معنی ہوں گے اس میں، انگلش میں کہیں گے ان اٹ، اور اس کا روٹ ورڈ ہے فا یا سے، فا اور یا سے۔ نیکسٹ لائن ہدن، روٹ ورڈ ہے ہا دال یا سے، لفظی معنی ہدایت، رہنمائی، راستے پر لگا دینا، انگلش میں کہیں گے اے گائیڈنس۔ نیکسٹ للمتقین، کمبینیشن ہے لام زیر لی اور المتقین کا۔ ٹو دوز ہو فیئر اللہ، انگلش میں کہیں گے۔ لام زیر لی کی تفصیل دیکھیں، اس کے لفظی معنی ہیں کے لیے، انگلش میں یا تو فور یا ٹو کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نیکسٹ لائن المتقین، کمبینیشن ہے ال اور متقین کا، دوز ہو فیئر اللہ کے معنوں میں آتا ہے۔ متقین کی تفصیل باٹم لائن پہ دیکھیں، اس کا روٹ ورڈ ہے واو قاف یا سے، لفظی معنی ہے پرہیزگار، نقصان دہ چیز سے بچنے والا، ہو فیئر اللہ۔ مکمل لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں یہاں پر۔ ذالک یعنی یہ وہ، الکتاب کتاب ہے، لا ریب کوئی شک و شبہ نہیں، فی ہی اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ کمبائن کرتے ہیں تو اس طرح ہوگا، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ انگلش میں کہیں گے دس از دا بک، ان اٹ از اے گائیڈنس شیور وداؤٹ ڈاؤٹ ٹو دوز ہو فیئر اللہ۔ اب تھوڑے سے عربی قواعد۔ لا کا اثر آگے کے الفاظ پر۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں پہ ریبن تھا، لا لگانے سے ریبہ ہو گیا، اور لا کے معنی نو کے ہیں، نہیں کے، اٹ نیگیٹس آل کائنڈس آف پاسبلٹیز، یعنی ریبن یعنی شک کو کہیں گے، جب لا آتا ہے تو ہر قسم کے شک کی نفی کرتا ہے۔ ترجمہ ہوگا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یعنی یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں ہر قسم کے شک کی نفی کی گئی ہے۔ نیکسٹ ایگزامپل دیکھیں، لا علم لنا الا ما علمتنا، یعنی یہ فرشتوں کا جواب ہے اللہ کو کہ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں علم دیا، یعنی ہمارے پاس کسی بھی قسم کا علم نہیں سوائے اس علم کے جو تو نے ہم کو عطا کیا۔ لا آنے سے علم علمہ ہو گیا ہے۔ ایگزامپل 3 دیکھیں، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الہ دراصل الہون تھا، لا آنے سے الہ ہو گیا۔ یہاں پہ لا نیگیٹ کرتا ہے ہر پاسبلٹی سے، اٹ نیگیٹس آل کائنڈس آف پاسبلٹیز، یعنی ہر قسم کے معبود کو نیگیٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سوائے اللہ کے کوئی قسم کا معبود ہے ہی نہیں، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، اس کا یہ ترجمہ ہوگا۔ تھوڑی سی گرامر اور دیکھیں، منصرف اور غیر منصرف الفاظ، سینسٹیو اینڈ انسینسٹیو ورڈز۔ غیر منصرف یعنی انسینسٹیو ٹو گرامر رولز، منصرف یعنی سینسٹیو ٹو گرامر رولز۔ اپنی اسی آیت کو ہم فوکس کرتے ہیں، آیت کے حصے کو، ہدی للمتقین۔ ایگزامپل 1 دیکھیں، اولئک علی ھدی من ربہم، ہدن غیر منصرف ہے، انسینسٹیو ٹو گرامر رولز ہے، ہدن سے پہلے علی آیا ہے جو حرف جر ہے، اس کے باوجود بھی ہدن میں دال کے اوپر جو ڈبل پیش تھا، ڈبل زبر تھا، وہ جوں کا تو ہے، کوئی افیکٹ نہیں ہوا۔
یہ ہے انسینسٹیو ٹو حرف جر، اٹ از انسینسٹیو ٹو گرامر رولس، اسی لیے غیر منصرف کہلاتا ہے۔ لیفٹ سائڈ دیکھیں گے ایگزامپل 2 للمتقین کو فوکس کریں گے، یہ کمبینیشن ہے لام زرلی اور المتقین کا۔ متقین پہلے تھا، المتقون لام زرلی آنے سے متقین ہو گیا، تو متقون پہ ایفیکٹ ہوا ہے حرف جر کا، اسی لیے اس کو سینسٹیو ٹو حرف جر بلکہ سینسٹیو ٹو گرامر رولس، اردو میں کہیں گے منصرف۔ اب تفسیر پر فوکس کرتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لفظی ترجمہ ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ذالک یعنی وہ، اشارہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، خواہ وہ چیز بلحاظ مکان بعید ہو یا بلحاظ مرتبہ و مقام بلند و بالا ہو۔ ذالکہ کا دوسرا ڈیفینیشن ہے، ذالکہ اگرچہ عام طور پر اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جو دور ہو، لیکن ایسی چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو نزدیک ہو لیکن اپنی شان اور رتبے کے اعتبار سے بہت بلند اور دسترس سے دور ہو۔ یعنی مثال کے طور پہ قرآن ہی کو لے لیں، قرآن قریب بھی ہے، ہمارے سامنے بھی ہے، تو ذالکہ لفظ استعمال ہو رہا ہے اس کی شان کی سبب، اس کے بلند مرتبے کے سبب، نہ کہ اس وجہ سے کہ وہ ہمارے سے دور رکھی ہوئی ہو۔ آگے لائن دیکھیں، ذالک الکتاب، یہ کتاب یعنی یہی کتاب ہے، اس کے مقابل دوسری کتابیں اس قابل نہیں کہ ان کو کتاب کہا جائے۔ عام انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں چونکہ فالٹس بہت ہوتے ہیں، نقائص بہت ہوتے ہیں، لہٰذا قرآن ہی کتاب حقیقی معنوں میں کہلانے کے لائق ہے۔ لفظ کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن صرف زبانی یادداشتوں اور روایت شدہ باتوں کا مجموعہ نہیں بلکہ کتابی شکل میں مرتب شدہ ایک آسمانی صحیفہ ہے۔ قرآن جو ہے وہ کلیکشن آف اولڈ اسٹوریز نہیں ہے، سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ کا کلام ہے، کتابی شکل میں نازل ہوا ہے۔ تفسیر مزید دیکھتے ہیں ذالک الکتاب کی۔ قرآن ابتدا سے ہی بطور کتاب نازل ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر مامور تھے کہ وحی کے نازل ہوتے ہی کسی کاتب وحی کے ذریعے سے تحریر میں لے آئیں۔ وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فہی تتلی علیہ بکرۃ واصیلا قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما۔ اور کہتے ہیں کہ پہلوں کی کتاب کہانیاں ہیں کہ جنہیں اس نے لکھ رکھا ہے، بس وہی اس پر صبح اور شام پڑھی جاتی ہیں۔ کہہ دو کہ اسے تو اس نے نازل کیا ہے جو آسمان اور زمین کا پوشیدہ باتیں جاننے والا ہے، بے شک وہ بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یعنی کہ لوگ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے کہ لوگوں کی سنی سنائی کہانیوں کو کمپائل کرتے ہیں اور قرآن کی شکل میں لوگ پبلک کو پریزنٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو نیگیٹ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ نے نازل کیا جو آسمان اور زمین کی تمام پوشیدہ باتوں سے واقف ہے۔ لا ریب فیہ کی مزید تفصیل، یہ اس قابل نہیں کہ اس میں کوئی صاحب عقل شک کرے، یعنی قرآن اس قابل نہیں کہ کوئی اس کو شک کرے، یعنی وہ کتاب جس کے متعلق گزشتہ پیغمبروں نے پیشن گوئی کی تھی قرآن ہے جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ اگر کوئی اپنی جہالت یا اپنی عداوت یعنی دشمنی سے اعتراضات پیدا کرے تو ان سے قرآن پر کوئی اثر نہیں پڑے گا بلکہ خود اس کی عقل پر اعتراض پڑے گا۔ یعنی کوئی ذاتی دشمنی رکھ کے قرآن پہ آبجیکشنز ریز کرتا ہے تو اس کی اپنی عقل پر اعتراض پڑے گا، قرآن پر نہیں پڑے گا۔ اس کے واضح دلائل یعنی جو کلیئر فیکٹس کو پریزنٹ کرتا ہے، اس کی روشن تعلیمات، اس کے بیان کردہ تاریخی واقعات، یعنی جو ہسٹوریکل ڈیٹیلز قرآن پریزنٹ کرتا ہے اور اس کے پریڈکشنز جو ہے پیشن گویاں حق و صداقت کے، وہ بلند مینار ہیں جہاں شک و شبہ کا غبار بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اگر کوئی شک کرتا ہے تو اس کی کم عقلی اور کم علمی کے سبب ہے۔ اس کتاب میں شک و شبہ اور بدگمانی کی کوئی گنجائش نہیں ہے کا معنی کیا ہے بتایا جا رہا ہے۔ یہاں یہ بتانا مقصد ہے کہ قرآن ایسے حقائق کا مجموعہ ہے، یعنی ایسے ٹرو فیکٹس کا کلیکشن ہے جنہیں مکمل طور پر سمجھنے کی صورت میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہ جاتا، لیکن پھر بھی اگر کوئی شکوک و شبہ سے دوچار ہوتا ہے تو اس کا سبب شک و شبہ کرنے والے کی کم عقلی، کج فہمی اور کوتاہ بینی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یعنی قرآن میں سارے فیکٹس بالکل ہی 100% ٹرو ہے، اس کے باوجود بھی کوئی ڈاؤٹ کرتا ہے تو اس کی اپنی تھنکنگ ایبیلٹی کم ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ ایبیلٹی کم ہے اور وہ کیئرلیسلی قرآن کو ریڈ کرتا ہے، یا یوں سمجھیں کہ وہ قرآن میں خامیاں ڈھونڈنے کے لیے قرآن کو ریڈ کرتا ہے، اس لیے شک و شبہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ چنانچہ جو ہی یہ نقائص دور ہوں گے شکوک و شبہات بھی اکثر ختم ہو جائیں گے۔ یعنی قرآن کو ریڈ کرنے والے کے اپنے ڈیفیشنسیز جب دور ہو جائیں گے تو اس کو قرآن میں کوئی شک نظر نہیں آئے گا۔ قرآنی تعلیمات میں شکوک پیدا ہونے کے ایسے بے شمار واقعات اور مثالیں موجود ہیں۔ مثلاً سائنس نے سورج کو متحرک ثابت کرنے میں کافی وقت لگایا، اس پر قرآن کے خلاف بدگمانی کا ایک طوفان کھڑا ہو گیا تھا کہ قرآن سورج کو متحرک کہتا ہے۔ یعنی ایک دور میں سائنس کا اتنا ایڈوانسمنٹ نہیں ہوا تھا، لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ سورج بھی موو ہوتا ہے۔ تو جب قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَہَا، اور سورج اپنے مقررہ ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے،
قرآن میں بتایا جا رہا ہے کہ سورج بھی موو ہوتا ہے، تو لوگ بہت قرآن کے خلاف طوفان کھڑا کر دیے، لیکن جیسے سائنس ایڈوانس ہوئی، جبکہ جدید انکشافات یعنی ایڈوانس ڈسکوریز جو ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ سورج بھی متحرک ہے، موو ہوتا ہے۔ اگر کسی کو کوئی بدگمانی ہوتی ہے تو یہ قرآن کی کمزوری کی وجہ سے نہیں، بلکہ قرآن سے ہٹ کر دوسرے ذرائع علم کی وجہ سے ہوگی۔ کوئی ڈاؤٹ کر رہا ہے، مس انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، تو اس کی وجہ قرآن نہیں ہے، بلکہ قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے وہ جو نالج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ایکسٹرنل نالج پہ، ان میں ڈیفیشنسی ہونے سے وہ قرآن کو مس انڈرسٹینڈ کرتا ہے۔ خود قرآن میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ متقین، یہاں پہ تفسیر دیکھتے ہیں، فوکس کرتے ہیں ھدی للمتقین، اسی آیت کا یہ حصہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین کے لفظ معنی ہے صاحبان تقویٰ، متقی کی جمع بھی ہے یہ۔ تقویٰ سے مراد ہر اس چیز سے نفس کو بچانا جس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ انسان خود کو خطرات سے اس وقت بچاتا ہے جب اسے ان سے خوف لاحق ہو، اسی لیے تقوی کا معنی ڈر اور خوف بھی بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ تقوی کا سبب خوف ہوتا ہے، جیسے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنا چاہیے، اور نہ مرو مگر ایسے حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ ہدن کی تفصیل دیکھتے ہیں، معنی ہدایت، رہنمائی، راستے پر لگا دینا۔ یہاں ہدایت دونوں معنوں میں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اسے دونوں راستے دکھا دیے۔ ایک معنی تو راستہ دکھا دینے کا ہے، اور دوسرے معنی راستہ چلا دینے کا۔ آگے دیکھیں إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، بے شک آپ ہدایت نہیں کر سکتے، آپ جسے چاہیں، لیکن اللہ ہدایت کرتا ہے جسے چاہے، اور وہ ہدایت والوں کو خوب جانتا ہے۔ اس آیت میں ہدایت سے مراد راستے پر چلا دینا ہے، منزل تک پہنچا دینے کا ہے، جو اللہ ہی کر سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ھدی للمتقین کی مزید تفصیل میں ہے، جن لوگوں کی فطرت میں ایمان اور تقویٰ ہے ان کے لیے قرآن ہدایت اور سراپا ہدایت ہے، یا مسلمان تقوی کے جس درجے پر پہنچے قرآن اس سے اعلیٰ درجے کی طرف ہدایت کرنے والا ہے۔ ھدی للمتقین کی تھوڑی تفصیل اور دیکھتے ہیں۔ یہ قرآن تقویٰ اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تقویٰ اپنے آپ کو خطرات سے یا نقصانات سے بچانے کا نام ہے، چنانچہ متقی وہی ہوگا جو ہلاکت ابدی یعنی ہمیشہ کی تباہی سے بچنے کی کوشش کرے۔ ایسا شخص قرآن سے ہدایت و رہنمائی حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ رہنمائی صرف اسے فائدہ دے سکتی ہے جو راہ چلنے کا اور منزل تک پہنچنے کا عزم رکھتا ہو۔ جو شخص کہیں جانا ہی نہیں چاہتا، اسے رہنمائی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ یعنی جو صحیح راستہ چلنا چاہتا، جو اللہ کی رضا کو اپنی منزل بنایا ہوا ہے، قرآن اسی کو رہنمائی کر سکتا ہے۔ جو راستہ چلنا ہی نہیں چاہتا، جس کی اپنی کوئی منزل ہی نہیں ہے، تو اس کو قرآن رہنمائی نہیں کر سکتا۔ یعنی رہنمائی تو کرتا ہے، لیکن اس کی رہنمائی اس شخص کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ یعنی راہ نجات کا راہی اور اسی قسم کے افراد قرآن سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ متقین کے اور بھی معنی بتائے جا رہے ہیں یہاں، پرہیزگار، نقصان دہ چیز سے بچنے والے لوگ۔ تقوی کے درجات ہیں اور اس کے منافع ہیں، جیسا کہ پہلا درجہ ایمان لانا اور کلمہ توحید کا اقرار کرنا، جس کا نتیجہ دائمی عذاب سے بچنا ہے۔ دوسرا درجہ حرام کاموں سے، حرام چیزوں سے بچنا ہے۔ تیسرا درجہ متشابہات سے بچنا، یعنی جو چیز ڈاؤٹ فل ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ چوتھا درجہ بیکار اعمال اور خیالات سے بچنا۔ پانچواں درجہ ذکر الہی مکمل توجہ سے کرنا۔ چھٹا درجہ ہر ایک کو اس کا حق دینے میں کوتاہی نہ کرنا، یعنی اللہ کا ہم پہ جو حق ہے، بندوں کا ہم پہ جو حق ہے، اس میں ہم کیئرلیس نہیں رہنا۔ اقتضاء شریعت اور معرفت کے مطابق مستعد رہنا، یعنی جو ریکوائرمنٹس ہے ٹو بی اے ٹرو مسلم، وہ ریکوائرمنٹس کو سیٹسفائی کرنے میں ایکٹیو رہنا۔ اگرچہ قرآن ھدی للناس یعنی سارے انسانوں کے لیے پیغام ہدایت ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، رمضان وہ مہینہ ہے جس پہ قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے واسطے ہدایت ہے اور ہدایت کی روشن دلیلیں اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن ھدی للناس ہے، یعنی سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس کی ہدایت سے فائدہ کیونکہ پرہیزگاری اٹھاتے ہیں، اس لیے یہاں اس لحاظ سے تخصیص کر دی گئی ہے۔ ہدایت تو سب کے لیے بن کر آئی ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے صرف متقین ہی ہوتے ہیں، اسی لیے سورہ بقرہ کی اس دوسری آیت میں کہا گیا یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ امپورٹنٹ پوائنٹ جو اس سبق سے سیکھے گئے ہیں وہ اس طرح سے ہے، قرآن اس بلند مقام پر ہے جہاں شک و شبے کی رسائی یعنی پہنچ ممکن ہی نہیں ہے۔ چونکہ قرآن ہدایت کے لیے اترا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ یہ ہر قسم کی کمزوریوں سے پاک ہو۔ قرآن ہدایت اہل تقویٰ یعنی تقویٰ اختیار کرنے والے اور راہ نجات کی طلب رکھنے والوں کے دلوں میں ہی اتر سکتی ہے۔
تقویٰ جتنا زیادہ اپنایا جائے گا اسی قدر بہتر ہدایت حاصل ہو سکے گی۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔